बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन आपके सामने एक नई वीडियो के साथ मुखातिब हूँ। 9 मई के बाद जिस तरह से हालात बदले, 2024 में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद 26वीं आईनी तरमीम और फिर यहाँ तक जो भी तमाम तर अपडेट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अब इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को तमाम तर जो एक ख़त की सूरत में कंपाइल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक ख़त भेजा गया है। ये अमेरिका की जो दो जमातें हैं, डेमोक्रेट्स हैं जिसमें, और उसके साथ साथ जो दूसरी उनकी जमात है रिपब्लिकन, उनके भी एक उम्मीदवार हैं। उन दोनों की हिमायत से और कोशिश से पाकिस्तानी जो अमेरिकन हैं उन्होंने ख़त लिखा है। इस ख़त के मदरजात क्या हैं और क्या इससे कोई असर पड़ेगा या किस हद तक इससे तब्दीलियाँ होने के इम्कानात हैं, क्या पाकिस्तानी सियासत के ऊपर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ ख़बरें ये आ रही हैं कि अब अमेरिका के अंदर जो एलॉन मस्क हैं, ट्विटर के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं, उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की भी आपस में जो चपकलिश है वो शुरू हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक जो न्यूयॉर्क के डिप्टी कमिश्नर हैं उनका पुलिस की भारी नफरी के साथ एलॉन मस्क की जो फैक्ट्री है, कारखाना है, उसके ऊपर छापा मारा गया है और कारखाने को सील करके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। और वजह ये बताई गई है कि कारखाने का नक्शा मंजूर नहीं था। अब आपको याद होगा एलॉन मस्क ट्रंप की जितनी भी कैंपेन थी उसमें सर फहरिस्त रहने वाले लोगों में शामिल थे और हरावल दस्ता के तौर पर उन्होंने एक्स का भी इस्तेमाल किया। भरपूर ट्विटर के ऊपर एलॉन मस्क ने सपोर्ट किया ट्रंप को, जिसके बाद ट्रंप ने वाज़े तौर पर बरतरी हासिल की और अमेरिका के सदर बने। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ एलॉन मस्क की वजह से बने, लेकिन बहुत बड़ा जो सपोर्ट और वोटर्स का जो सपोर्ट थी वो ग्रैब करने में एलॉन मस्क ने बहुत बड़े पैमाने पर उनकी मदद की। अब उसके बाद ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, ये ख़त कितना असर अंदाज होगा और इसकी क्या क्या मंदरजात हैं ख़ास तौर पे। इस ख़त के अंदर शामिल क्या है जो पॉप पैक की तरफ से लिखा गया है। अब ये ख़त लिखा गया था जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने 9 मई 2025 को लिखा, जिस पर 59 अमरीकी कांग्रेस अरकान के दस्तखत हैं और ये सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करता है ख़त, जिसमें जो डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग है और पाकिस्तान में जमहूरियत जो इस वक्त एक तरह से ख़तरे में है ये कह सकते हैं, उस पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए ये ख़त लिखा गया है। तीसरा इसमें जो अहम तरीन नुक्ता है वो है इमरान खान की कैद पर एतराज़ किया गया है 59 अमरीकी कांग्रेस अरकान की तरफ से। और उसके बाद ख़त में 240 मिलियन यानी 24 करोड़ अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे, 24 करोड़ तो नहीं लेकिन बहुत बड़ा एक वोट बैंक इमरान खान का ज़ाहिर है इस वक्त मौजूद है। और जो अवाम ने अवामी राय दी उस पर इनकार जो है वो किया गया है पाकिस्तान की सिस्टम की तरफ से, ये इस ख़त में मौजूद है। और चौथा पॉइंट है 2024 के फरवरी के इंतखाबात, उनके ऊपर जो सवालात उठते हैं और मुतनाज़े जो इंतखाबात हैं उसको मुतनाज़े करार दिया गया है और हकूक़ की, बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के अंदर हुई उनकी निशानदही की गई है। 5वें नंबर पर इसमें ख़त के अंदर जो नुक्ता शामिल है वो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और 10,000 से ज़ायद जो तरीक़े इंसाफ़ के कारकुनान को अगवा किया गया, मावरा अदालत कत्ल का जिक्र है इसके अंदर। मीडिया के ऊपर, इजहार राय के ऊपर जो सेंसरशिप है उसका जिक्र किया गया है। छठा जो नुक्ता है वो मुतालबात पर मबनी है। अब मुतालबात की अगर बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि अमरीकी हुकूमत जो है दर्ज झैल मुतालबे हमारे माने, ग्लोबल जो एक्ट है उसके तहत पाबंदियाँ आयद करे पाकिस्तान के ऊपर, ये इस ख़त में लिखा गया। और पाकिस्तान की फ़ौजी मदद जो है वो भी रोक दी जाए और जमहूरी इस्लाहात को बहाल करने के लिए जो दबाव है वो ये मुतालबा किया गया है कि वो दबाव भी ज़रूर डाला जाए। उसके बाद 7वां जो इस ख़त का नुक्ता है वो 2 जमाती हिमायत का है, यानी इसमें 2 जमातें हैं अमेरिका के अंदर, रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट है। और इनमें जो क़यादत कर रहे हैं वो रिपब्लिकन के जैक ब्रैगमैन हैं और डेमोक्रेट जो पार्टी है उसके ग्रेग जो हैं वो इसकी हिमायत कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं दोनों जमातों की तरफ से। दोनों ये जो हज़रात जिनके मैंने आपके सामने नाम लिए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि ये पिछली जितनी भी अमेरिका के अंदर अमरीकी पाकिस्तानियों की तरफ से तसलसल था कोशिशों का, उसी को बरकरार रखते हुए अब ये इक़दाम जो है वो किया गया है। इस तरह का नवंबर 2024 में भी खतूत जो है वो लिखे गए थे। उस वक्त भी 46 अमरीकी जो कानून साज हैं
انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. اور 9ویں نمبر پر اس خط کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اسٹریٹجک اور انسانی حقوق کے معاملات. کہا گیا ہے کہ خط پاکستان کے جو اسٹریٹجک کردار ہیں اور انسانی حقوق کے جو ریکارڈ بڑھتی ہوئی جو خلاف ورزیاں اس پر امریکی تشویش کو بھی ظاہر کرتا ہے. تو 9 تقریباً اس خط کے اہم ترین پوائنٹس ہیں جس کے بعد اب یہ خط جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. اس پر کافی مبارکبادیں بھی دی گئی. ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ تمام معاملات. بہرحال خط کے مندرجات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ خط نومبر 2024 کا ہی تسلسل ہے اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے اس خط کو حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے. گو کہ پچھلی دفعہ کم لوگ تھے. پچھلی دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 46 کے قریب ارکان تھے، قانون ساز تھے، اور اس دفعہ 59 ہیں. یعنی کہ اب ان میں واضح طور پر اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. اگر ہم بات کریں اضافے کی تو تقریباً 25 اور مزید کانگریس مین جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں. اور خط ظاہر ہے یہ ایک اہمیت کا حامل ضرور ہے، لیکن پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ پاکستان کے اوپر جو پابندیوں کی بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کے اوپر ضرور جمہوریت کی بحالی کے لیے پریشر ضرور ڈالا جانا چاہیے. بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے ضرور دباؤ اور پریشر ڈالا جانا چاہیے. انٹرنیشنل جو لوگ ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن میں اس بات پر ضرور کہوں گا کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کے اندر اپنے مفادات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی پاکستان کے حق میں کیا ہے، لوگوں کے حق میں عوام کیا بات کر رہی ہے. نہیں، وہ دیکھتا ہے امریکہ کے مفاد میں کیا ہے. اگر ان کے مفاد میں ہوگا، انہوں نے کچھ پاکستان سے حاصل کرنا ہوگا، انہیں پاکستان سے کوئی بات منوانی ہوگی تو وہ پھر پریشر ڈالیں گے اور وہ ایک بلیک میلنگ ٹول ہوگا. بہرحال ٹرمپ کے آنے پر بھی کافی باتیں ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اس میں کوئی مزید جو ہے وہ بہت بڑی پیش رفت ٹرمپ کی طرف سے ابھی تک نہیں کی گئی ہے. دوسری طرف عید سے پہلے ظاہر ہے خبریں کافی گردش کر رہی تھی کہ بہت بڑے امکانات ہیں عمران خان کی رہائی کے. وہ تمام چیزیں اس لیے دم توڑ گئی ہیں کہ جو کنیکشن ڈیولپ ہوا تھا اس کنیکشن سے جو بات چیت کا سلسلہ جاری ہوا تھا، اور اگر تو وہ بات چیت کسی نتیجے پر پہنچتی تو عمران خان آپ کو اتنے اگریسو نظر نہ آتے. گزشتہ روز جو ان کا ٹویٹ تھا وہ واضح طور پر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اب بات چیت جو ہے وہ ایک طرح سے رک گئی ہے. میرے ذرائع بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جو بات چیت کا تسلسل تھا، میں ایسے کوئی مذاکرات، کوئی ڈیل، کوئی لین دین، کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ کے دوران جو بات چیت کا ایک تسلسل بنا تھا، بات چیت کی جو شروعات ہوئی تھی، عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ جو کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی طرف سے، اس میں اب ایک طرح سے تعطل آیا ہے. تعطل کی وجہ ایک تو یہ سمجھ آ رہی ہے، واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اب دوبارہ سے اگریسو موڈ میں دکھائی دے رہے. وہ بہت زیادہ کھل کر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں. وہ کھل کر حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو وہ تو پہلے بھی بناتے رہتے تھے. لیکن بیچ میں ایک گیپ تھا. اس گیپ میں نہ انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لیا، نہ ان کے اوپر تنقید کی، نہ ان کے کوئی واقعات. لیکن اب جیسے ہی یہ سلسلہ رکا، دوبارہ سے ان کی جو تنقید ہے اس میں شدت آ گئی ہے. اب اس دوران ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملاقاتوں کا تسلسل بھی نہیں تھا، ملاقاتیں بھی رکی ہوئی تھیں، لیکن کسی نہ کسی طرح سے انفارمیشن پہلے بھی باہر آ رہی تھی. اور میرے ذرائع کے مطابق یہ تسلسل جو تھا بات چیت کا وہ رکا ہے، لیکن جو کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا وہ کانٹیکٹ ابھی تک برقرار ہے، وہ کانٹیکٹ ختم نہیں ہوا. یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ جن ذرائع سے بات چیت یا پیغام رسانی آپس میں ہوئی تھی تقریباً 3-4 بار، وہ ختم ہو گئی ہے. وہ ختم نہیں ہوئی ہے، جسٹ اس میں آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پاز آیا ہے. ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے. اور میں آپ کو یہ بات 2024 میں الیکشن کے فوراً بعد بتا چکا ہوں، جب عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، تو میں نے آپ سے آن ریکارڈ ہے ویڈیو کے اندر کہ عمران خان دوبارہ الیکشن سے کم کسی بات پر نہیں مانیں گے. اور اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ مجھے ان کی باتوں سے یہ آنسر واضح طور پر ملا ہے کہ اس کا واحد ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ الیکشن کروا دی جائے اور عمران خان اس نقطے کے اوپر آ کر رک جاتے ہیں. جبکہ دوسری طرف سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ 3 سال 2 سال خاموش رہیں اور اس سسٹم کو چلنے دیں. عمران خان اس سسٹم کو چلنے نہیں دینا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم لیجیٹمیٹ نہیں ہے، اور ایسا ہے بھی. کافی سوالات ہیں، معاملات حل طلب ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو رہے. دوسری طرف سے سسٹم کی کوشش ہے کہ عمران خان اس سسٹم کو چلنے دے. تو اس ڈیڈ لاک کے اوپر ابھی تک اسی طرح سے
جو یہ ڈیڈ لاک ہے یہ برقرار ہے. اب یہ کس طرح سے ٹوٹے گا؟ گارنٹر بھی بہت سارے آئے، تنویر صاحب بھی آئے، امریکن پاکستانی جو 5 لوگ تھے وہ بھی عمران خان سے ملاقات کر چکے، دوسری ملاقات ان سے ہوئی نہیں، لیکن بے نتیجہ تمام تر معاملات جو اس وقت تک ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. بہرحال کانٹیکٹ جو ہے وہ ابھی تک اسٹیبلش ہے، ذرائع کے مطابق وہ کانٹیکٹ ٹوٹا نہیں ہے، لیکن بات چیت میں جو بہتری کے آثار نظر آ رہے تھے وہ اب نظر نہیں آ رہے. اور اب ایسا لگ رہا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے جب مظہر برلاس صاحب نے ٹویٹ کیا اور ایک دو اور لوگوں نے بھی کہا کہ شاید عمران خان کی رہائی ہو جائے. رہائی تو ہمیں پہلے بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جو بات چیت کا تسلسل تھا وہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ شاید اب بہتری کی طرف معاملات جانا شروع ہو جائیں گے. دوسری طرف عوام ذرا جلدی پریڈکٹ کر لیتی ہے بات چیت کو، مذاکرات کو فوراً یہ رنگ دے دینا کہ جی ڈیل ہو رہی ہے یا عمران خان صاحب ہفتے میں باہر آ جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. بات چیت اگر ہوئی بھی صحیح تو یہ مہینوں پر محیط عمل ہوگا جس کے بعد عمران خان باہر آئیں گے. دوسرا، گزشتہ روز آج تو ویسے 6 جون ہے، 5 جون کو عمران خان صاحب کا کیس بھی تھا، اور اس کیس میں بھی کچھ بڑا بریک تھرو ہونے کے امکانات نہیں تھے، کیونکہ 4 جون شام کی ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا فیصل عباس کر صاحب کے ساتھ کہ اس کیس کی سماعت کے دوران ہو سکتا ہے پروسیکیوٹر جو مین ہیں سردار مظفر صاحب وہ پیش ہی نہ ہوں اور وقت مانگا جائے اور کہا جائے کہ جی ہمیں ابھی تک تیاری کے لیے وقت چاہیے، اور ویسا ہی ہوا، وہ پیش نہیں ہوئے اور مزید وقت مانگا گیا، عدالت نے بھی ان کو وقت دے دیا. لیکن ایک چیز جو مجھے واضح طور پر اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے، ہائی کورٹ کی چھٹیوں سے پہلے بشرا بی بی کی رہائی کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی شاید گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے ہو جائے، لیکن عمران خان صاحب کی رہائی ابھی اتنی جلدی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو یہ اس خط کے محرکات تھے، اور مزید جو اس وقت چل رہے معاملات تھے وہ آپ کے سامنے رکھنا تھے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.